میرا بھائی ہے، یقین جانا اس کا اپنا صحیح گزارا نہیں ہوتا، اور وہ میری بات سے متفق بھی نہیں تھا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی مزارے کو پورا وہ دینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میری 84 بوری جو ہے نا وہ بن گئی، زمین کی، تو اس نے کہا کہ میں نے کسان کو دے دی۔ اس نے کہا کہ 20,000 پہلے دیے تھے، وہ 20,000 بھی میں نے کہا کہ یار یہ لوگ اتنی خدمت کرتے ہیں، یہ 20,000 بھی ان کو میں نے چھوڑ دیے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو وہ آدمی ہے جو میری بات سے متفق نہیں ہے، ابھی تک اس چیز کو اس کے ذہن نے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ماحول ہو جہاں پر جو نا حدیث کے اوپر ایک آدمی کہتے کہ اچھا حدیث ہے، مجھے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اچھا امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہ جو مارکسزم کا نظام، روس کا جو نظریہ ہے، جو کمیونزم کا نظریہ ہے، اگر جو ہے نا یہ ائمہ کے بعد آنے والے شاگردوں نے اگر اس کو تبدیل نہ کیا ہوتا کہ مظاہرے کو آپ بٹائی پر زمین دے سکتے ہیں، تو خدا کی قسم روس کا نظام نہ بنتا، اور امریکہ اور اس کی قوت آج مارد وجود میں آتی ہی نہیں تھی، اسلام اتنا کامیاب ہوتا۔ علامہ اقبال نے فرشتوں کے گیت کے نام سے جو کہا ہے نا کہ جس قید سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس قید کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو، وہ مارکسزم کے نظریے سے متاثر ہو کر یہ بات کی ہے۔ اگر اقبال کو حدیث کا پتہ ہوتا، ایک حدیث نہیں ہے، دو نہیں ہے، وہ اتنی موٹی کتاب مولانا تحصیل، ان کے بیٹے ہیں ڈاکٹر عامر صاحب، وہ اس کے چیئرمین بھی رہے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے مدرسہ بورڈ ہے، 21 گریڈ کا غالباً وہ افسر ہوتا ہے، 3 سال اس میں جو ہے نا وہ گزارے ہیں، میرٹھ کے اوپر وہ منتخب ہوئے تھے۔ پوری اتنی بڑی کتاب، اس میں ساری احادیث نقل کی گئی ہیں، ایک دو حدیث نہیں ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں، اس کے خلاف بھی کوئی ایسا مواد نہیں ہے۔ چلو حدیث کو آپ نہیں مانتے ہو، فقہ کو مانتے ہو، تو فقہ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کو تو مان لو نا، نہیں نہ ان کو ماننا ہے نہ حدیث کو ماننا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اب ایک آدمی جاگیردار ہے، جاگیردار جو مظاہرے ہوتے ہیں نا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث کے اندر منع کیا گیا تھا، یہ اس لیے منع کیا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے لوگ غلام بنتے ہیں۔ تو کیا آج یہ غلام سے کم زندگی گزار رہے ہیں؟ آج کا جو مظاہرے ہے، جب ایک سیاستدان بات کرتا ہے نا، وہ جاوید ہاشمی کی طرح، وہ نواز شریف سے باغی بن گیا تھا نا، پہلے فوج سے باغی تھا، پھر اس سے باغی بن گیا، تو اس نے کہا کہ میں اس کا مظاہرے تھوڑی ہوں، یعنی مظاہرے ہونا یہ غلام ہے نا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بجٹ کے حوالے سے چونکہ ایک بحث چل رہی ہے، تو اگر ہم اس کو بنیاد سے ختم کریں گے، اس کی ابتدا یہاں سے لیں گے، تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا کہ غریب کو ایک جینے کا جو ہے نا تھوڑا وہ مل جائے گا۔ پھر یہ غریب جو ہے نا جب اپنے سے کچھ بچائے گا، جتنا کھاتا پیتا ہے، پھر ان کو ضرورت کس کی ہوگی کہ بھئی ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنے، ہمارے بچے بھی انجینئر بنے۔ تو نتیجے کے اندر کیا ہوگا؟ اس قوم کو قابل ڈاکٹر ملیں گے، قابل انجینئر ملیں گے،
ابھی تو ایسا ہے نا کہ جو بڑے لوگ ہیں نا ان کے بچے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن قابل نہیں ہوتے ہیں، سیاستدان بنتے ہیں لیکن قابل اچھے اچھے اداروں میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اتنے نالائق ہوتے ہیں کہ انجینئر اور ڈاکٹر بننے کی نہیں صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نواز شریف کے بیٹوں کو دیکھو، حسن نواز اور حسین نواز کو، کوئی کمی چھوڑی ہوگی تعلیم میں؟ بلاول بھٹو کو دیکھو، یہ ڈاکٹر انجینئر بن سکتا ہے؟ اچھا یہ تو چلو سیاست ان کے لیے وراثت کے اندر ان کو مل رہی ہے، تو ڈاکٹر کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ لیکن جو کسان اور مزدور ہیں، اگر آپ کسان کا معاوضہ بڑھے گا تو اس کے ساتھ ساتھ کس کا معاوضہ بڑھ جائے گا؟ مزدور بھی کہیں گے کہ یار میں مل میں کام نہیں کرتا ہوں، مجھے کام کہاں کرنا ہے؟ مجھے کوئی زمین لے کے جو ہے نا اس پہ کام کرنا ہے۔ اب جب زمین سے جو ہے نا وہ استفادہ کرے گا اور وہ ڈاکٹر اور انجینئر اپنے بچوں کو بنائے گا تو زمین چھوڑ دے گا، پھر اسی زمین سے کوئی اور غریب استفادہ کرے گا۔ یہ جو زمین ہے یہ ذریعہ بنے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان احادیث کا تصور پیش کر رہا ہوں، اس فقہ کا تصور پیش کر رہا ہوں جس کا وجود ہمارے ہاں بالکل۔ مولانا فضل الرحمان جب شروع میں MRD میں تھے تو ان کا یہی نظریہ تھا، اس نے مولانا تحسین صاحب کی کتاب کے اوپر اپنے تاثرات بھی لکھے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہم اس کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ لیکن چلتے چلتے کیا ہوا کہ وہ خود جاگیردار بن گیا، اس نے خود سرکاری زمینوں کے اوپر قبضے کر لیے۔ آج ہم جس کیفیت میں مبتلا ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے حالات آ گئے، ایک آدمی کھجور کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو جب بالکل وہ اس کی شاخوں تک وہ پہنچا ہوا تھا اور اتر نہیں سکتا تھا، اس نے کہا کہ اللہ اگر میں اتر جاؤں نا تو میں بیل قربان کروں گا۔ پھر وہ آدھے کے اندر آ گیا تو اس نے کہا کہ بیل تو بڑی چیز ہے، میں بکرا دے دوں گا۔ جب اس سے نیچے آ گیا تو اس نے کہا کہ میں مرغا قربان کروں گا۔ پھر جب وہ اس سے چھلانگ لگائی اور نیچے آ گیا زمین پہ تو وہ بولا کہ اللہ تو نے خود تھوڑی اتارا ہے، میں تو خود ہی اترا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرک جب بھنور میں پھنستا ہے تو خالص اللہ کو پکارتا ہے، اور جب جو ہے نا وہ دریا سے سمندر سے بحفاظت نکل آتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو بھی شریک کرتا ہے۔ آج ہم اگر مسلمان ہیں تو بھنور میں پھنسنے سے پہلے ہمیں ایک اچھے اس کی طرف اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگر نہیں اٹھائے گئے تو جنرل باجوہ نے، آرمی چیف نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم نے اپنے بجٹ میں سے جو اضافہ کرنا تھا وہ اضافہ ہم نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے کوئی یہ بات کرتا تھا تو اس کو کہتے تھے کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، یہ ملک کا دشمن ہے۔ آج آرمی چیف جو بات کر رہا ہے وہ یہ اس حساسیت کی علامت ہے کہ قوم جو ہے نا کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ فوجی جو ہوتا ہے نا وہ بالکل جو ہے نا گدھا ہوتا ہے، اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھدار نہیں ہوتا، ساری زندگی اس نے حکم مانا ہوتا ہے اور ماں بہن کی گالیاں کھائی ہوئی ہوتی ہے۔ کیپٹن سے وہ آرمی چیف بنتا ہے نا تو بڑے جو ہے نا اس نے پاپڑ بیلے ہوتے ہیں، وہ آزاد ذہن کا نہیں ہوتا ہے۔
وہ شعور والا نہیں ہوتا ہے. اس میں بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں قوم کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہیے. لیکن سیاستدان اور مولوی ابھی تک اس شعور کی طرف نہیں آئے ہیں. وہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں. فوجی دیکھ رہا ہے کہ کبھی بھی عوام مشتعل ہو سکتے ہیں، لیکن سیاستدان اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مومن، کہ کوئی مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں دیکھا جا سکتا ہے. مولانا فضل الرحمان نے چند مہینے پہلے زرداری اور نواز شریف کے ساتھ معاہدہ کر کے کہ تحریک چلائیں گے، دھوکہ کھایا. اب مومن نے دوبارہ پھر دھوکہ کھا لیا. چیئرمین سینٹ جو بنا ہے وہ زرداری اور عمران خان کی حمایت سے بنا ہے، لیکن آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے ہی نواز شریف والوں نے جو نا کہہ دیا تھا کہ ہم نے چیئرمین سینٹ کو نہیں بدلنا ہے. زرداری نے اسمبلی میں جو تقریر کی تھی اس کے اندر کہا تھا کہ بھئی جو ہوا ہے اس کو چھوڑو، آگے کی طرف دیکھو. اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ لوگ ابھی تک اپنی روش پر قائم ہیں، بدلنا نہیں چاہتے ہیں. اور عمران خان کی تو ایک خواہش تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائے، بن گیا. ابھی وہ کہتا ہے کہ میں اتر بھی جاؤں تو مسئلہ نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کو کس کے سپرد چھوڑا جا رہا ہے؟